بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد شعیب صاحب معلوم کرتے ہیں کہ کیا نماز قضا پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو مہربانی کر کے حدیث کا ریفرنس دیں، کیونکہ میرے دوست کہتے ہیں کہ نماز قضا کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، وہ اہل حدیث کے رولز کو فالو کرتے ہیں۔ نماز قضا کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب لے رہے ہیں ان سے پہلے یہ معلوم کریں، اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے، چاہے وہ بھولے سے چھوٹے، لاپرواہی سے چھوٹے یا جان بوجھ کے چھوٹے، تو اسے چاہیے کہ بعد میں اس کی قضا کرے۔ یہ قضا کرنے کا مطلب ہوتا ہے نماز کا، کہ اگر آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے، مثلا آپ فجر کی نماز میں سوتے رہ گئے، جب آپ کی آنکھ کھلی ہے تو آپ اس نماز کو پڑھیے، یا یہ کہ ظہر کی نماز چھوٹ گئی، عصر کی چھوٹ گئی، کسی بھی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹی ہے تو بعد میں آپ اس کی قضا کریں گے۔ یا ایسے ہی آپ بالغ ہوئے تھے لیکن بالغ ہونے کے بعد لاپرواہی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، تو اب ان سب کی قضا کی جائے گی، ان سب کو پڑھا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ ان سب کو چھوڑ دیا جائے۔ تو وہ قضا کا کیا مطلب لے رہے ہیں؟ اگر کچھ اور مطلب لے رہے ہیں تو ان سے معلوم کر لیں، باقی مسئلہ یہی ہے۔ کچھ حدیثیں اس حوالے سے سن لیجئے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نسی صلاۃ، جو آدمی نماز کو بھول جائے۔ اب یہاں غیر مقلد حضرات یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہاں تو نسیہ کا لفظ آیا ہے کہ جو نماز کو بھول جائے، لیکن اگر آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، اس کے لیے تو حکم ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ اگر آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کا مطلب یہی ہے حدیث کا کہ کافر ہو جاتا ہے، پھر تو دنیا کے اندر 95% سے زیادہ مسلمان وہ کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی بغیر کسی عذر کی نماز چھوڑ ہی دیتے ہیں، تو یہ سب کے سب کافر ہو جائیں گے، اور ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امت مسلمہ یہ گمراہی پر جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت و گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی ہے، تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کا مطلب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ رہا ہے تو وہ کافرانہ حرکت کر رہا ہے، اس کا یہ عمل کافروں جیسا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہاں دیکھیں نسیہ کا لفظ آیا ہے، تو یہاں پر اگرچہ نسیہ کا لفظ آیا ہے لیکن ایک آدمی اگر کسی اور وجہ سے بھی نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا، اس لیے کہ جب ایک آدمی کو بھول جانے کی بنیاد پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بعد میں وہ نماز کو پڑھے، تو اگر کسی اور وجہ سے جان بوجھ کر کے یا کہ کسی اور وجہ سے سو جانے کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے اس کی نماز چھوٹتی ہے تو اس کو بدرجہ اولا حکم ہوگا کہ وہ نماز کو پڑھے، اس کی قضا کرے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسی صلاۃ، اگر کوئی آدمی نماز کو بھول جائے تو اسے پڑھ لے جب اس کو یاد آ جائے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو ہر آدمی کو جتنی بھی نمازیں اس کی ہوتی ہیں وہ یاد آ ہی جاتی ہیں، اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کی نمازیں 1 سال کی چھوٹی ہیں، 2 سال کی چھوٹی ہیں، تو ان ساری نمازوں کو قضا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایسے ہی مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے بھی تقریباً اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نسی صلاۃ او نام عنہا فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها۔ ایسے ہی نسائی شریف کی روایت ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاۃ، کہ ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو نماز کو چھوڑ کر سو جاتا ہے، او یغفل عنها، یا وہ نماز سے غافل ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، کہ اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ اس نماز کو پڑھ لے جب اس کو یاد آ جائے۔ تو غافل ہو جاتا ہے نماز سے، کسی بھی وجہ سے نماز اس کی چھوٹ جاتی ہے تو بعد میں اس کو قضا کرنا جو ہے ضروری ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کے اس حوالے سے بہت سے اقوال ہیں، مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہی فرماتے تھے، موطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے۔ ایسے ہی حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ واقعہ ذکر کیا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق والے دن مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نمازیں پڑھنے سے روک دیا تھا، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا جتنا اللہ نے چاہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، انہوں نے اذان دی اور پھر اقامت کی،
اقامت کہی بس ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو مغرب کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی اور عشاء کی نماز پڑھی. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں کو جو ہے قضا فرمایا ہے. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور شافعی عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جس شخص کی نماز فوت ہو جائے اس کی قضا اس پر ضروری ہے، خواہ وہ نماز کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی ہو جیسے نیند اور بھول، یا بغیر عذر کے چھوٹ گئی ہو. یہ مسلم شریف کی جو شرح ہے اس کے اندر مذکور ہے. وہ کہتے ہیں کہ فیہ وجوب قضاء الفریضہ الفائتہ سواء ترکہا بعذر کنوم ونسیان، کہ چاہے نماز کو کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا ہو او بغیر عذر، یا بغیر عذر کے چھوڑا ہو، بہر صورت اس کو جو ہے نماز کو قضا کرنا ہے. تو یہ اہل علم کے بعض اقوال بھی میں نے ذکر کر دیے ہیں. تو نماز اگر چھوٹ جائے گی اس کو قضا کرنا ضروری ہوگا، ایسا نہیں کہ اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ بعض جاہل حضرات آج کل کہنے لگے کہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں، بس آدمی توبہ استغفار کر لے اس سے کام چل جائے گا. قضا کرنا ضروری ہے اگر نماز